محرم کا مہینہ شروع ہونے سے لے کے سفر کا مہینہ ختم ہونے تک شادیوں کے لیے فل سٹاپ لگے ہوا رہتا ہے۔ کامیابی کی گارنٹی کا کوئی کارڈ ہے؟ نہ ذی قعدہ کی نہ ذی الحجہ کی، سال کے 365 دن کبھی بھی ہم شادی کر سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ اپنی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں یہی عقیدہ توحید بڑی مقدار میں متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عقیدہ توحید پر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی ذہنیت والے، کچھ ایسی فکر والے، کچھ ایسے خیالات والے، کچھ ایسی سوچ والے پائے جاتے ہیں جن کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں۔ بہت کچھ ہے ان کے پاس لیکن توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں، اور عقیدہ توحید مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے وہموں میں پڑے ہوئے، طرح طرح کی رسموں میں پڑے ہوئے، طرح طرح کی خرافات میں پڑے ہوئے، عقیدہ توحید مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے یہ سفر کا مبارک مہینہ چل رہا، اس مہینے کا نام ہی سفر المظفر ہے، اس مہینے کے نام میں ہی کامیابی کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو سفر کے مبارک مہینے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ عرب کے زمانے میں ان لوگوں کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں تھیں، وہ سفر کے مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات رکھتے تھے، کہتے تھے کہ سفر ایک پیٹ میں رہنے والا کیڑا ہے، کہتے تھے کہ سفر میں کے اندر اتنی بلائیں آتی ہے، سفر میں کرنے والا کوئی کام جو بھی کرتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، ایسے کئی خرافات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں تو لا سفرہ کہہ کر ان کی اصلاح فرما دی کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کے مہینے کے بارے میں اے مسلمانوں تمہارے ذہنوں میں بیٹھنے والے خیالات صحیح نہیں، چونکہ وہ پہلے شرک کرنے والی بت پرستی میں مبتلا قوم تھی عرب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی کے اندھیرے میں اسلام کے چراغ سے روشنی کی تھی۔ وہ جو ماحول تھا اس ماحول کا اثر ان کی زندگیوں میں پایا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی کہ دیکھو تم جو سفر کے مہینے کے بارے میں نحوست کا تصور کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کر لو۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا میری بہنوں، لیکن آج بھی ہمارے سماج میں وہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ وہ اس زمانے سے نکلے، پھیلتے پھیلتے کبھی کم ہوئے کبھی زیادہ ہوئے، کسی علاقے میں ختم ہوئے کسی علاقے میں شروع ہوئے۔ ہمارے اس ملک میں خاص طور پر ہمارے حیدرآباد دکن کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ایک زمانے تک مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ میں مل جل کے رہا کرتے تھے، تو بہت ساری ایسی خرافات، بہت ساری ایسی بدشگونیاں جس کا تعلق اسلام سے نہیں، وہ دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں اب پائی جا رہی۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سفر کے مہینے کے سلسلے میں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک بگاڑ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے کے بارے میں لوگوں کا ذہن 100% صاف نہیں۔ جیسے شادی ربیع الاول میں کرتے، جیسے ربیع الثانی میں کرتے، جیسے ذی قعدہ ذی الحجہ میں کرتے، ویسے سفر میں نہیں کرتے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے۔ اب انہیں کس نے بتایا یہ نہیں معلوم، لیکن کہتے ہیں کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی خیر ہے اور جو بھی شر، دونوں اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی انسان کی شادی ناکام ہو رہی ہے
تو اس کی ناکامی میں سفر کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس انسان کے اپنے کردار اور کریکٹر کا تعلق ہوگا۔ یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے لے کے سفر کا مہینہ ختم ہونے تک شادیوں کے لیے فل سٹاپ لگے ہوا رہتا، نو شادی، کوئی شادی نہیں۔ تاریخ اگر رکھنا بھی ہے تو سفر محرم میں بھی نہیں کرتے، پھر اس کے بعد سفر میں بھی نہیں کرتے۔ کیوں صاحب؟ ارے نہیں کرنا نا سفر میں۔ کہیں کو نہیں کرنا سفر میں شادی؟ بولے تو نہیں، اس لیے نہیں کرنا کہ سفر کی شادی ناکام ہو جاتی۔ اچھا جان دو ربیع الاول کی شادی کامیاب ہوتی، بلکہ گارنٹی ہے کیا؟ آپ فریج خریدنے گئے، واشنگ مشین خریدنے گئے تو ایک گارنٹی کارڈ دیتا انہیں، وارنٹی کارڈ، گارنٹی کارڈ رہتا۔ بعض چیزوں پہ گارنٹی ملتی، بعض چیزوں پہ وارنٹی ملتی، لکھ کے رہتا، کارڈ رہتا۔ کیا ہے صاحب؟ یہ بولے علی اللہ ایک کارڈ، بلکہ ڈیٹ لکھتے، آج کی ڈیٹ کو لیے ہمارے شو روم سے لیے 1 سال کا آپ کے لیے ٹائم ہے گارنٹی کا، 2 سال 3 سال کی وارنٹی، 5 سال کی وارنٹی، بلکہ کارڈ ملتا۔ کیا ہمارے مسلم سماج میں جن لوگوں کا یہ تصور ہے سفر کی شادی صفر ہو جاتی ہے، کیا ربیع الاول کی شادی میں کوئی کارڈ دیں گے وارنٹی گارنٹی کا؟ آپ ربیع الاول میں کر رہے ہیں نا، ایلو کارڈ لیو رکھ لو، نہیں ہوتی تمہاری شادی، فیلش نہ ہوتی۔ بول ہے ایسا کوئی کارڈ؟ نہ رمضان کی شادی کی کامیابی کی گارنٹی کا کوئی کارڈ ہے، نہ ذی قعدہ کی، نہ ذی الحجہ کی۔ سال کے 365 دن کبھی بھی ہم شادی کر سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے سماج میں ماشاءاللہ نماز کا گٹا رہتا پیشانی پہ، بڑی داڑھی رہتی سنت کے مطابق ماشاءاللہ سے، اور یہاں جیب میں مسواک دیکھیں گے آپ، ٹخنوں سے اوپر پجامہ نظر آئے گا، اور مسجد میں پہلے صف کے مصلی رہیں گے۔ اور عورتوں کو تو پوچھو مت ماشاءاللہ آپ کہ دوپٹہ سر سے نہیں نکلے گا، اور ہاتھ میں تسبیح رہے گی، اور ماشاءاللہ سے ہفتے میں 1 مرتبہ دینی اجتماع میں شرکت کریں گے، کتابی تعلیم پڑھیں گے، اور بہت کچھ ہے دینی ایکٹیویٹیز، ایک پورا ماحول ہے دین کا۔ حدیث پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، کتاب پڑھ رہے، فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث سب چل رہا ایکٹیویٹیز، لیکن عقیدہ درست نہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہیں کو نہیں کر رہے اماں؟ نہیں جی نہیں کرنا نا۔ ارے کیوں نہیں کرنا؟ کرے تو کیا ہوتا، شادی ناکام ہو جاتی۔ میرے کو ویسا ناکام ہو جاتی بول کے ایسا ہے نہیں، لیکن اب بڑے لوگوں کا ذرا سننا پڑتا نا۔ کون ہے اماں بڑے آپ کے؟ نہیں بڑے بولے تو ساس ہے ہمارے، سسرے ہے، اللہ بڑے نہیں ہے، اللہ کے رسول بڑے نہیں ہے، سب سے بڑے ساس سسرے جو ہو گئے کیا آپ؟ پھر کون؟ نہیں دادی نانی، دادی نانی بڑے، اللہ بڑے، اللہ بڑے۔ دادی نانی بڑے چھے عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے بڑے چھے انہوں۔ بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین ان سے سیکھیں گے ہم، اب دین کے اندر تبدیلی کر دیں گے دادی نانی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی جو دین ہم کو دیے، سفر کے مبارک مہینے میں کئی صحابہ کی شادیاں ہوئی، محرم کے مہینے میں بھی ہوئی، سال کے 365 دن شادیاں ہوئے۔ کبھی وہ لوگ یہ نہیں سوچے یہ دن نہیں کرنا، وہ دن نہیں کرنا، یہ دن کرے تو صحیح نہیں ہے، وہ دن کرے تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا عقیدہ ان کا مضبوط ہو گیا تھا۔ آج ہمارا توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی وہ ساری بہنیں، وہ سارے بھائی جو دین کے دوسرے شعبوں پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو ناکامی سمجھتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اور عقیدے کی اصلاح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی شادی آئے تو سفر کے مہینے میں کرنا، اور کر کے بتانا کہ ہم اس رسم کو توڑ رہے، اب یہ معاشرہ رسموں میں جھگڑا ہوا ہے، کر کے بتانا کہ ہم اس رسم کو توڑ دے رہے ہیں۔